اس کی پرسنالٹی سے منسوب کرتے ہیں۔ اسی لیے انسان کا ظاہری احساسات اور اس کے اخلاقی اقدار اس کی شخصیت اور پرسنالٹی کا حصہ ہے۔ قرآن و سنت نے جہاں ہماری بہت سے امور میں رہنمائی کی، وہاں قرآن مجید میں کسی بھی شخصیت کے نکھار کے لیے، کسی کی سیرت اور کردار کی تعمیر کے لیے بھی ہمیں اصول بتائے گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں تعمیر شخصیت کے لیے سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ انسان اپنی دنیاوی زندگی پر آخرت کو ترجیح دے۔ جب وہ آخرت کو ترجیح دے گا تو پھر اس سے سرزد ہونے والے جتنے اعمال و افعال ہیں وہ سارے خیر خواہی کی طرف منسوب ہوتے جائیں گے، اس لیے کہ وہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ پھر وہ شوائب نفسانی سے، خواہشات نفسانی سے پاک ہو کر اپنے پروردگار کی رضا اور اس کی خوشنودی کو تلاش کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے آپ کو خواہش نفسانی سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ بن گیا۔ دنیا میں انسان بہت سی خواہشات نفسانی کی وجہ سے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ اپنی خواہشات کو دبا کر اللہ کی رضا کی طرف بڑھتا ہے، ایک تو اس کی شخصیت کے اندر ایک نمایاں فرق ظاہر ہوتا ہے، دوسرا اللہ کی رضا اور خوشنودی کی وجہ سے پروردگار اس کے اعمال کے اندر بھی برکتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ جب کسی بھی کام میں رضا الہی شامل ہو جائے تو اللہ کی رضا کی وجہ سے اس کے عمل میں بھی خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ گرامی قدرات، چونکہ ہمارا آج کا موضوع تعمیر سیرت و کردار ہے، تو تعمیر سیرت و کردار میں ہم سب سے پہلے کسی بھی چیز میں اگر خوبصورتی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو قانون فطرت ہے، ہم اس کے ماحول کو بہتر کریں گے۔ یہ نیچرل فینومینا ہے کہ جب آپ کسی کو جیسا جیسا ماحول دیتے ہیں اس ماحول کی وجہ سے ویسے ویسے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد مکی زندگی میں سب سے پہلے صحابہ کرام کے سامنے کچھ اخلاقی امور رکھے، جس خوبصورتی کے ساتھ اخلاقی اقدار کو ذکر کیا، وہ ماحول جیسے جیسے خوبصورت ہوتا گیا، جو لوگ ان سے وابستہ ہوتے گئے، اللہ نے ان کی ذات کے اندر بھی خوبصورتی پیدا فرما دی۔ تو ماحول کا سب سے پہلے اثر ہوتا ہے، اس لیے طرز معاشرت میں اپنی زندگی گزارنے کے اعمال میں سب سے پہلے ہمیں اپنے گرد و نواح کو بہتر کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم اپنے بچوں میں ایک اچھا انسان دیکھنا چاہتے ہیں، ان کا اچھا اخلاق اگر ہم اس کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں خود اچھا بننا پڑے گا، کیونکہ بچوں نے ماں باپ کو فالو کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اب اس کے والدین ہیں، چاہے اسے یہودی بنا دیں چاہے اسے نصرانی بنا دیں، بچے نے تو فطرت پہ پیدا ہو کر ماحول کو دیکھنا ہے، جیسا جیسا ماحول ہوگا ویسے ویسے اس کے اندر تبدیلی آئے گی۔ تو تعمیر سیرت و کردار میں سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر کے اندر ایک ایسا ماحول بنانا چاہیے جس کی وجہ سے بچے کے سادہ تختی والے ذہن میں ایسے نقش و نگار بن جائیں جس کی وجہ سے وہ برائی کا سوچ بھی نہ سکے۔ یہ سب سے پہلی بنیادی چیز ہے کہ ماحول کو بہتر بنایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان جیسا جیسا گمان کرتا ہے ویسے ویسا اسے ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جیسا وہ مجھ سے گمان رکھے گا میں اسی کے ساتھ ایسا ہی ہوں۔ اپنے گمان کو بہتر کیا جائے۔ جب انسان خود
اپنے ذہن میں مثال کے طور پہ وہ نا امیدی پیدا کر لیتا ہے، کسی بھی مقام پر اس کو تکلیف آئی، دنیا میں کوئی بیماری آ گئی، کوئی سٹریس میں چلا گیا، کوئی نقصان بڑا ہو گیا، تو وہ جب نا امید ہوتا ہے تو نا امیدی کی وجہ سے اس کے گمان بھی بدل جاتے ہیں، تو جیسا وہ اللہ کی بارگاہ میں گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اسے ویسے ہی عطا فرماتا ہے۔ انسان کو اپنی فکر کو تبدیل کرنا چاہیے، اور یہ احساسات سے فکر تبدیل ہوتی ہے۔ انسان تقریباً صحت مند جسم 24 گھنٹے میں 60,000 خیالات اپنے ذہن سے گزارتا ہے، 60,000 خیال اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ وہ اپنے خیالات میں جس پر مرکوز ہو کر اپنی توجہ کرے گا وہ اس کا نظریہ بن جائے گا۔ تو انسان جب اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو مضبوط کر کے کسی ایک ٹارگٹ تک لے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے اندر مزید برکتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ ایک شخص نے اپنا مائنڈ بنایا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، چھوڑنی نہیں ہے، یہ اس کا ایک پیشن ہے، ایک جذبہ بھی ہے، اس کے پیچھے ایک سوچ ہے جو اسلامی فکر کو اپنائے ہوئے ہے۔ اب اس بندے کو جو بھی جہاں بھی ڈیوٹی کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، نماز کا وقت ہوا وضو کر کے اللہ اکبر، اب ایک کی سوچ ہے نماز نہیں پڑھنی ہے، مسجد کے ساتھ دکان میں بیٹھا ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا، اس کی وجہ اس کے فکر اور سوچ کی بات ہے۔ آپ جتنا اس کو اسلام کے مطابق ڈالتے جائیں گے اتنی ہی آپ کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی جاتی ہے۔ دین اسلام نے کسی بھی بندے کے اعتماد کو، اس کے کانفیڈنس لیول کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس کے مثبت خیالات کی بات کی ہے۔ آپ جتنا پوزیٹیو سوچیں گے، جتنی مثبت باتوں کو ذہن میں لائیں گے، اللہ اتنا ہی اعتماد آپ کے اندر پیدا فرما دے گا۔ اور اسی طرح کسی کی شخصیت پر اگر آپ تنقید شروع کر دیں اور یعنی بغیر کسی وجہ کے بے محل آپ اس پر تنقید کرتے جا رہے ہیں، اس سے اس کی ذات میں کمتری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ تو معاشرے میں رہتے ہوئے ایک تو اپنے آپ کو اعتماد میں رکھا جائے، اور دوسرا کسی کی شخصیت کو، عزت نفس کو کبھی بھی مجروح نہ کیا جائے کہ کہیں وہ اپنا اعتماد ہی نہ کھولے، کیونکہ ایک منفی فکر کو پروان چڑھانے کے لیے انسان جتنا نیگیٹو سوچتا جائے گا اتنا ہی اس کے اندر منفی رجحانات پیدا ہو جائیں گے۔ تعمیر شخصیت میں اسلام نے بہترین فارمولہ ہمیں دیا، اور وہ فارمولہ کیا ہے کہ انسان سب سے پہلے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پہ غور و فکر کرے۔ افلا یتدبرون افلا یتفکرون۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے غار ثور میں جلوہ فرما ہے، وہاں بیٹھ کے کون سی عبادت کرتے تھے؟ نماز بھی نہیں ہے، نہ روزہ ہے، نہ کوئی قرآن ہے، کچھ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات پہ غور کرتے تھے۔ آپ جتنا اس کائنات پہ غور کرتے جائیں گے پروردگار آپ کی شخصیت میں اتنا ہی نکھار پیدا فرما دے گا، چونکہ آپ اللہ کے ہونے کا احساس اپنے دل میں رکھتے ہیں، جس کو آج صوفیہ مراقبہ کہتے ہیں۔ اس مراقبے کی کیفیت سے انسان جب اس کائنات پہ غور کرتا ہے پھر وہ اپنی ذات کی طرف آتا ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا، میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ وہ اپنے اس 5-6 فٹ قد کے جسم کے حوالے سے جب غور و فکر کرتا ہے تو صوفیہ کہتے ہیں من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو بھی پہچان لیا۔ اپنی معرفت کے ساتھ پھر انسان کو خدا کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ تو جب انسان اپنی شخصیت پہ غور کرتا ہے تو اس کو اپنے منفی اور اپنے مثبت رجحانات کا پتہ چلتا ہے۔ پھر ہم چونکہ اہل ایمان ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی۔ ایمان اور ایقان اتنی بڑی نعمت ہے، جب انسان ایمان کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین رکھتا ہے، جنت دوزخ پہ یقین رکھتا ہے، فرشتوں کے تصور پہ یقین رکھتا ہے، یہ ایمان اور یہ یقین اس کو دنیا میں آگے بڑھنے کا ایک حوصلہ دیتا ہے، جس کی وجہ سے بدر کا میدان بھی ہو، 313 بھی ہو، یقین اللہ کی ذات پر ہو تو کھڑے ہوتے ہیں، اللہ ان کی مدد کے لیے فرشتے بھی بھیج دیتا ہے۔ یہ یقین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نالج ہے، علم ہے، یعنی آپ ایمان والے ہیں، آپ کے پاس اللہ نے زہد اور تقوی کی دولت دی ہے، اگر آپ کے پاس علم نہیں تو بھی آپ کسی نہ کسی طرح بھٹک سکتے ہیں۔ علم کے لیے ہی ہم نے جیسے یہ محفل کا اہتمام کیا ہے،
پہلے دن سے ہم شروع ہوئے، رمضان کا بھی اختتامی دن آنے والے ہیں، ہم نے کوشش کی کہ اس میں ہر پہلو سے بات کی جائے، معاشرتی رویوں پہ بات کی جائے، دینی مسائل پہ بات کی جائے، انفرادی زندگی پہ بات کی جائے، ہم اجتماعی زندگی پہ بات کریں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جس وقت ایک اچھے ارادے اور نیت کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس کے اندر مزید برکتیں پیدا فرماتا ہے۔ تو گرامی حضرات، آج کی اس گفتگو سے پتہ چلا ہمیں اپنی شخصیت، اپنی پرسنالٹی کی گرومنگ کے لیے، تعمیر سیرت و کردار کے لیے، تعمیر شخصیت کے لیے اسلام کے اصولوں سے جڑنا ہوگا۔ ہم جتنا اسلام کے اصولوں سے جڑ کر اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنی جو شخصیت ہے اس کو نکھارنے کی کوشش کریں گے، زہد و تقوی کے ساتھ ساتھ ہم اللہ رب العزت کی رحمتوں کے حصول کی کوشش کریں گے، پروردگار اس کی وجہ سے مزید عظمتیں اور برکتیں ہماری ذات میں پیدا کرے گا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں اسی وقت ممکن ہوں گی کہ جب ہم اپنے ہر کام کو رضائے الہی کے مطابق کریں۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی جب پیش نظر ہو تو پروردگار کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں انسان کا زینہ بن جاتی ہیں اور اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ آج ہم نماز جنازہ کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کے بعد ہم سلام پڑھتے ہیں۔ نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم جنازے کے لیے جائیں تو اس کے اندر ہمیں باوضو ہو کے جانا چاہیے۔ 4 تکبیرات ہوتی ہیں اور ان چاروں تکبیر میں ہم نے ثنا، درود پاک اور دعا پڑھنا ہوتی ہے۔ اب رمضان کا موقع ہے، اگر کسی کو دعا نہیں آتی تو فائدہ اٹھائیے رمضان شریف سے اور دعا کو یاد کر لیجئے۔ نماز جنازہ کا طریقہ کار اور اس میں الفاظ اور اس کے تلفظ کی درستگی کے لیے میں آپ کے سامنے کلمات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، آپ کی تلفظ بھی درست ہو جائیں گے۔ نماز جنازہ میں ہم نیت کرتے ہیں 4 تکبیرات۔ نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر میت کے، منہ طرف قبلہ شریف کے، پیچھے اس امام کے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر جب کہتے ہیں پہلی مرتبہ صرف ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، اس کے بعد تینوں تکبیرات میں ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، جو نماز میں ثنا پڑھتے ہیں اسی سے ملی جلی اس میں 1-2 لفظ کا اضافہ ہوگا اور اس کے ساتھ ہماری ثنا ہو جائے گی۔ میں آپ پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ جنازہ اب ہم آپ کو پڑھانے لگے ہیں۔ جب سب سے پہلے کہیں گے اللہ اکبر، آپ بھی کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں گے پہلی مرتبہ۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ اس میں وتعالی جدک، اس کے ساتھ ہم نے وجل ثناؤک، بس اتنا اضافہ کرنا ہے اور باقی وہی۔ اس کے بعد پھر دوسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر اور درود پاک۔ درود پاک میں چند الفاظ کا اضافہ ہے، آپ دوسری تکبیر کے بعد پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب اس کے بعد پھر اللہ اکبر دوسری تکبیر ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے تیسری تکبیر کے بعد، جب تیسری تکبیر کہی جائے گی اب دعا پڑھی جاتی ہے۔ اب وہ دعا اگر نہیں بھی آتی تو اب ان دنوں میں یاد کر لی جائے۔ تیسری تکبیر کے بعد دعا ہوگی اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا
وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اب اس میں جو مسٹیک ہوتی ہیں، جیسے اب آپ نے اللہم من اس کے اندر، اور اسی طرح ومن توفیتہ وانثانا، اب یہ جو الفاظ ہیں لوگ اس کو انثانا من احییتہ ایسے نہیں پڑھنا، وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ، اس طرح آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ الفاظ کی درستگی ہو جائے، اور اگر یہ دعا کسی کو نہیں آتی تو ان دنوں میں یاد کر لیے جائے تاکہ جنازے کی یہ دعا یاد ہو۔ جیسے ہی اب چوتھی تکبیر ہوگی اللہ اکبر، اب جو ہاتھ ہمارے بندے ہوتے ہیں وہ فوراً کھول دیے جائیں۔ بعض لوگ اس میں کیا کرتے ہیں کہ پہلے ہاتھ بندے رکھتے ہیں اللہ اکبر السلام علیکم کہ پہلا ہاتھ چھوڑتے ہیں، پھر ایسے نہیں، جیسے ہی چوتھی تکبیر ہو اللہ اکبر آپ نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہاتھ چھوڑ کے سلام پھیرا جائے گا۔ اس طرح ہمارا نماز جنازہ مکمل ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے بابرکت گھڑیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں ان تمام چیزوں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ